ہم سب جانتے ہیں کہ صرف انسان ہی سونے کے شوقین نہیں ہوتے، بلیاں بھی دھوپ میں خوب سوتی ہیں، بطخیں اپنا سوئر پیروں میں دے لیتی ہیں، اور بہت سے جانور جیسے کچھوے ایک وقت میں کئی مہینوں تک سوئے رہتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی گھر بھی سو گیا ہو؟ آئیں، ہم آپ کو ایسے گھر کی کہانی سناتے ہیں جو واقعی سو گیا تھا۔ وہ گھر ایک جنگل کے کنارے پر واقع تھا، اس کی چھت سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے دروازے کا رنگ سبز تھا۔ یہ بہت چھوٹا مگر پیارا تھا، اور جو خاندان اس میں رہتا تھا وہ اس سے بہت پیارے کرتا تھا۔ اس خاندان میں کل 6 افراد تھے: الیاس صاحب، بیگم الیاس اور ان کے 4 بچے۔ وہ بہت خوش رہنے والا گھرانہ تھا اور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ الیاس صاحب محکمہ جنگلات میں کام کرتے تھے۔ وہ اپنے سرکاری کام کے علاوہ گرے ہوئے درختوں اور شاخوں کو الفاٹیا کرتے اور اس طرح جنگل کو صاف کرتے تھے۔ ہر روز اپنے کام پر جاتے کیونکہ انہیں اپنے کام سے محبت تھی۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتے کہ وہ جہاں رہنا چاہی تھے وہیں رہ رہے ہیں، اور جہاں کام کرنا چاہی تھے وہیں کام کر رہے ہیں۔ بیگم الیاس بھی نزدیکی قصبے میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک نرس تھیں۔ وہ لوگوں کے گھر جا کر معلوم کرتیں کہ لوگ اپنی صحت کا صحیح خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ وہ ہر روز قصبے سے جنگل تک بنی ملے سڑک پر سفر کرتے۔ ان کے بچے بھی قصبے کے اسکول میں پڑھنے جاتے، لیکن چھٹی کے بعد بھاگم بھاگ اپنے جنگل والے گھر میں واپس آ جاتے۔ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اور ہر سال الیاس صاحب گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور کہتی کہ چھت کی سرخ اینٹوں میں سے کوئی ڈھیلی تو نہیں ہو گئی۔ بیگم الیاس نیچے کھڑے ہو کر انہیں احتیاط کرنے کی ہدایت دیتی رہتیں، اور ہر دوسرے سال الیاس صاحب اور بیگم الیاس دروازے کو سبز رنگ سے رنگا کرتے تھے تاکہ اسے بارش سے بچا سکیں۔ وہ جیسے جیسے بوڑھے ہونے لگے، بچے دروازے کو رنگنے میں ان کی مدد کرنے لگے۔ اب دروازہ رنگنے کا کام جو وہ دونوں ایک ہفتے میں ختم ہونے لگا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اور ایک ایک کر کے گھر چھوڑ کر چلے گئے، کوئی پڑھائی کے لیے، کوئی کام کے لیے، اور کوئی اپنا مکان خود بنانے کے لیے، جلد ہی الیاس صاحب اور ان کی بیگم اس گھر میں اکیلے رہ گئے۔ یہ پہل بچوں کے بغیر انہیں مکان بہت بڑا لگنے لگا۔ بیگم الیاس کا خیال تھا کہ وہ یہ مکان چھوڑ کر چھوٹے مکان میں رہنے نہیں جا سکتی، کیونکہ جب ان کے بچے ان سے ملنے آئیں گے تو وہ انہیں کہاں ٹھہرائیں گے۔ بیگم کی بات سن کر الیاس صاحب دل ہی دل میں بہت خوش ہوتے، کیونکہ وہ ہر صورت جنگل کے نزدیک رہنا چاہی تھے، اور وہ اپنے پرانے گھر سے محبت بھی کرتے تھے جس سے ان کی بے شمار خوشگوار یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ پھر وقت گزرتا گیا، پہلے الیاس صاحب اور پھر بیگم الیاس نوکریوں سے ریٹائر ہو گئے۔ وہ اب بھی اپنے گھر سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں اپنی بقیہ عمر گزارنا پسند کیا۔ حالانکہ کہ بچے چاہتے تھے کہ وہ گھر تبدیل کر لیں، وہ ماں باپ کو سمجھاتے ہوئے کہتے، اب یہاں اکیلے ہیں، کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہو؟ دونوں میاں بیوی ہنستے اور کہتے، تم جانتے ہو ہم ایک دوسرے کی مدد سے مشکل وقت گزار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اب اس گھر کی مرمت اور اسے صاف ستھرا رکھنا ہم دونوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ حالانکہ اب نوکریوں والا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب وہ صرف دو تھے اور بوڑھے بھی تھے، تو دروازہ رنگنے میں انہیں زیادہ دن لگ جاتے تھے۔ اب انہیں کسی کو بلانا پڑتا تھا تاکہ وہ چھت کا جائزہ لے، کیونکہ بیگم الیاس سمجھتی تھیں کہ الیاس صاحب اب یہ کام نہیں کر سکتے۔ کچھ اور بھی مشکلات تھیں، اگرچہ الیاس صاحب جنگل کے نزدیک رہنا پسند کرتے تھے، لیکن وہ ہر سال ہوتی ہوئی کئی تبدیلیوں کو دیکھتے تھے۔ اب جو کام وہ کیا کرتے تھے وہ مشینوں سے لیا جاتا تھا، اور جو لڑکے مشینیں چلاتے تھے ان کے دلوں میں درختوں کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ کہتے، سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے جب یہ درختوں کے ٹکڑے کر کے انہیں یوں الفاٹے کر لے جاتے ہیں جیسے کوئلوں کی بوریاں ہوں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ درختوں میں زندگی ہوتی ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ پھر ایک سردیوں کے موسم میں اتنی برف پڑی کہ ان کا چھوٹا سا گھر برف سے اٹ گیا، اور الیاس صاحب اپنی بیگم کے ساتھ 2 ہفتے کے لیے گھر میں ہی بند ہو کر رہ گئے۔